بالله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمدللہ ہم پچھلے دروس کے اندر نماز کی شرائط کو سیکھ چکے ہیں اور آج ہم نماز کے فرائض کو سیکھیں گے اور ساتھ ہی آج نماز کا عملی طریقہ سیکھیں گے کہ نماز میں جو ہماری غلطیاں ہیں انہیں درست کریں گے. تو کوئی ایک بھائی مجھے کھڑے ہو کے نماز کی تمام شرائط سنا دیں. کون سنائے گا؟ میں سمجھا تھا آپ سب کہیں گے میں سناؤں. چلیں سب بتا دیں نماز کی کتنی شرائط ہیں. پہلی طہارت، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں نیت اور چھٹی تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا. نماز کے فرائض 7 ہیں. جیسے نماز انسان پہ فرض ہے اسی طرح نماز کے اندر بھی کچھ چیزیں فرض ہیں جن کو اگر ہم ادا نہیں کریں گے تو ہماری نماز ہی نہیں ہوگی. نماز کے اندر پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ. کہیے تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ نماز کی شرائط کے آخری میں ہے اور فرائض کے شروع میں ہے، تو اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ شرائط میں بھی شامل ہے اور فرائض میں بھی شامل ہے. تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا. اس کے متعلق کل ہم پچھلے نشست میں ہم نے کچھ گفتگو سنی تھی کہ کھڑے ہو کر فرض نماز کے اندر تکبیر تحریمہ کہنا لازم ہوتا ہے اور بیٹھ کر اگر ہم نے تکبیر تحریمہ فرض نماز کے اندر کہی تو نماز شروع نہیں ہوں گے. تکبیر تحریمہ کی مسائل میں یہ یاد رکھیں کہ تکبیر تحریمہ ہاتھ اٹھانے کا نام نہیں ہے. تکبیر تحریمہ نام ہے اللہ اکبر کہنے کا. نماز شروع کرتے ہوئے اللہ اکبر کہنے کا، اور اللہ اکبر بھی اتنی زور سے کہ اپنے کان تک آواز آ جائے، اتنی زور سے اللہ اکبر کہنا یہ نماز کی تکبیر تحریمہ ہے. ہاتھ اٹھانا سنت ہے. ہاتھ کو اٹھائے گا تو اسے ہاتھ اٹھانے کا اجر ملے گا. اسی لیے اگر کوئی شخص مثال کے طور پر نماز شروع ہو گئی تھی، امام صاحب رکوع میں جانے والے، کسی شخص نے وضو وہیں سے کیا، وہ جلدی جلدی آیا، اب نماز کے اندر امام صاحب رکوع میں، وہ اگر جلدی جانے کے لیے ہاتھ اٹھائے بغیر ہی یوں کہہ لے 2 مرتبہ، ایک مرتبہ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کا کہہ لے اللہ اکبر اور دوسری مرتبہ رکوع میں جانے کا اللہ اکبر کہے بغیر ہاتھ اٹھائے بھی، تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی. لیکن ہاتھ اٹھانا سنت مبارکہ ہے، اسے چھوڑنا نہیں چاہیے. ہاتھ کہاں تک اٹھائیں گے؟ ہاتھ اٹھاتے ہیں ان کانوں کی لو پر، جو اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ہاتھوں کا رخ بالکل قبلہ رخ رکھتے ہیں. بہت زیادہ چہرے کی جانب بھی نہیں پھیرتے، آسمان کی جانب بھی نہیں، بلکہ بالکل یوں قبلہ رخ رکھتے ہیں. تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کہنا لازمی ہے. بعض لوگ ترنم کے اندر یوں پڑھ دیتے ہیں کہ اللہ اکبر. اس کا معادلہ معنی ہوتا ہے کیا اللہ بڑا ہے. اگر ہم نے حمزہ کو کھینچ دیا اللہ پڑھ دیا تو اس چیز سے بچنا چاہیے، اللہ نہ پڑھے. اسی طرح بعض لوگ اکبر پڑھتے ہیں تو یہ بھی نہیں پڑھا جائے گا. عربی تلفظ کیا ہے؟ اللہ اکبر. کہہ لیجئے سب اللہ اکبر ہے، اکبر بھی نہیں ہے، اکبر بھی نہیں ہے. عموماً لوگ طرز اور ترنم میں یوں پڑھ جاتے ہیں، تو اس چیز سے بہت احتیاط کرنا چاہیے. اللہ اکبر، بس اللہ اکبر کہتے ہی ہم ہاتھوں کو باندھ لیں گے اور اب ہماری نماز شروع ہو جائے گی. نماز کا پہلا فرض تھا تکبیر. نماز کا دوسرا فرض ہے قیام. قیام کہتے ہیں یوں ہاتھ باندھ کر سیدھا کھڑا ہونے کو. کچھ یہ قیام ہے کہ ہاتھ باندھ کے انسان سیدھا کھڑا ہو جائے. قیام نماز کے اندر فرض ہے. نماز کے اندر قیام فرض ہے، یعنی اگر قیام ہم ادا نہیں کریں گے، چاہے فرض نماز ہے چاہے نفل نماز ہے، تو نماز نہیں ہوگی. اب اگر کوئی شخص بیٹھ کے نماز پڑھنا چاہتا ہے، ایک شخص پہ قیام ساقط ہو جاتا ہے. ایسا شخص جو زمین پہ سجدہ نہیں کر سکتا، جو زمین پہ سجدہ نہیں کر سکتا، جو بھی اس کے مسائل ہیں، چاہے اسے سر کا درد چھڑ جاتا ہے یا پھر اس کے گھٹنوں میں تکلیف ہے، جو بھی مسائل، اگر وہ زمین پہ سجدہ نہیں کر سکتا تو شریعت نے اسے اجازت دی کہ اب اس پہ قیام فرض نہیں ہے، بس وہ کھڑا ہو کے اللہ اکبر کہے اور بیٹھ جائے. اور تیسرا نماز کا فرض ہے
قرات یعنی سورہ فاتحہ پڑھنا. قرات کتنی فرض ہے؟ قرات 3 آیات کی مقدار فرض ہے. یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ 3 آیات کی مقدار قرات فرض ہے. آگے ہم پڑھیں گے اس سے زیادہ قرات واجب ہے، کسی کی رہ گئی تو وہ سجدہ کرے، لیکن اتنی 3 کم از کم آیات بھی جس نے نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی. یہ فرض کی شروع کی 2 رکعتوں میں اور اسی طرح نوافل کی تمام رکعتوں میں اور سنتوں کی تمام رکعتوں. فرائض جو ہوتے ہیں، فرائض کی 4 رکعتیں، تو شروع کی 2 رکعتوں میں تلاوت کی جائے گی اور آخر کی 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے. لیکن اس میں ابھی ہم تفصیلی مسائل انشاءاللہ آگے اس کے سنیں گے. پہلا فرض کیا ہو گیا؟ پہلا فرض، دوسرا قیام، تیسرا فرض ہے قرات. بولیے، قرات یعنی تلاوت کرنا. چوتھا فرض ہے رکوع. چوتھا فرض کیا ہے؟ رکوع کرنا. رکوع کہتے ہیں کم از کم اتنا جھک جانا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں، یہ کہلاتا ہے رکوع. اور عورتوں کا رکوع اتنا ہی ہے کہ وہ ہاتھ بڑھائیں تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں. اور ایسا شخص جس کی کمر میں درد ہے تو وہ اس کے لیے بھی اتنی اجازت ہے. البتہ جو رکوع کا سنت طریقہ، صحیح طریقہ وہ یہ ہے کہ پیٹھ بالکل سیدھی ہو، گردن سیدھی ہو اور ہاتھوں کو کھول کے ہم گھٹنوں کو پکڑیں. یہ رکوع کا صحیح طریقہ ہے. بہت زیادہ یوں جھکے بھی نہیں، ہاتھوں کو بھی یوں فولڈ نہ کریں بلکہ ہاتھوں کو سیدھا رکھیں اور اپنی کمر کو بھی اور گردن کو بھی ہم سیدھا رکھیں. یہ رکوع کا صحیح طریقہ ہے. رکوع فرض ہے. کم از کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا اس میں واجب ہے. رکوع کے بعد 5واں فرض کیا ہوگا؟ سجدے. 2 سجدے. 5واں فرض کیا ہے؟ 2 سجدے کرنا. ہر نماز کے اندر 2 سجدے کرنا فرض ہے. 6واں فرض ہے التحیات، آخری التحیات. 2 رکعت پڑھ رہے ہیں تو دوسری رکعت آخری التحیات ہے. 4 رکعت پڑھ رہے ہیں تو چوتھی رکعت آخری التحیات. تو آخری التحیات میں بیٹھنا یہ فرض ہے. اسے کہتے ہیں قاعدہ اخیرہ. کیا کہتے ہیں؟ تو 6واں فرض ہے قاعدہ اخیرہ یعنی التحیات میں بیٹھنا. اور 7واں فرض ہے سلام پھیرنا. اسے کہتے ہیں. اب یہ چیزیں فرض ہے نماز کے اندر. مثال کے طور پہ رکوع فرض ہے. اب کسی بھائی نے اگر نماز کے اندر کسی رکعت میں رکوع نہیں کیا تو ایسی صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی. سجدے نہیں کیے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کی توجہ ہے تو میں ایک بات سمجھاؤں. یہ ضرور ہے کہ اگر کسی کا رکوع رہ گیا، مثال کے طور پہ کسی بھائی کا پہلی رکعت میں رکوع رہ گیا تو وہ یوں کر لے کہ وہ اگلی رکعت میں 2 رکوع ادا کر لے. اور اگر اگلی رکعت میں بھی بھول گیا تو آخری رکعت میں 2 رکوع ادا کر لے اور آخر میں سجدہ سہو کرے. فرائض کو ہم اگلی رکعت کے اندر ادا کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم نے بالکل ہی چھوڑ دیا، ادا ہی نہیں کیا تو پھر ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی. فرائض کا ادا کرنا نماز کے اندر لازمی ہے. فرض کہتے ہی اسے جسے ادا کرنا بہت لازمی ہے. آئیے اب نماز کا عملی طریقہ ہم سیکھیں گے انشاءاللہ. صفحے بنا لیجئے، ہم انشاءاللہ نماز کا عملی طریقہ سیکھتے ہیں. صفحے بنا لیجئے، نماز کا انشاءاللہ عملی طریقہ سیکھتے ہیں. اچھا، بچوں کے متعلق بھی کیونکہ ہم صفحے بنا رہے ہیں تو آگے بھی بنا لیں. چونکہ ہم صفحے بنا رہے ہیں تو بچوں کے متعلق بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ وہ بچے جو شرعی مسائل کو سمجھتے ہیں، جو مسجد میں کھیل کود نہیں کرتے، ایسے بچوں کو نماز کے اندر ہم اپنے ساتھ صف میں کھڑا کر سکتے ہیں. بالغ بچے، لائٹ کھول دیں بہتر ہو جائے گا. دیکھیے، سب سے پہلے ہم نماز کے لیے جب کھڑے ہوں تو جہاں سے ہماری صف شروع ہو رہی ہے
وہاں ہم اپنے قدموں کو، ایڑیوں کو وہاں سے شروع کریں گے. جیسے صف کے اندر لال لائن ایک آپ کی لگی ہوئی ہے، تو اس لال لائن سے ہم اپنی ایڑیوں کو شروع کریں گے. اور دونوں پاؤں کے درمیان کم از کم ہم 4 انگلیوں کا فاصلہ رکھیں گے. بالکل ملا کے بھی نہیں رکھیں گے اور بہت زیادہ کھول کے جیسے کوئی فٹ بال کا میچ کھیلنے جا رہا ہے اس طرح بھی نہیں رکھیں گے، بلکہ نارمل انداز میں 4 انگلیوں کی مقدار دونوں پاؤں کے درمیان فاصلہ رکھیں گے. اور زیادہ سے زیادہ کتنا فاصلہ رکھ سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ ہر انسان اپنے جسم کے مطابق فاصلہ رکھ سکتا ہے. جیسے کسی کی جسامت بہت بھاری ہوگی، کسی کی ہلکی جسامت ہوگی، تو جو بہت بھاری جسامت والا ہے وہ 4 انگلیوں سے زیادہ فاصلہ رکھ سکتا ہے جتنا اسے آسانی ہو. دونوں پاؤں کا رخ کس طرح ہوگا؟ دونوں پاؤں کا رخ بالکل قبلے کی جانب ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک پاؤں اس طرف موڑ رہا ہے دائیں جانب، دوسرا پاؤں بائیں جانب جا رہا ہے، بلکہ دونوں پاؤں کا رخ سیدھی جانب بالکل قبلے کی جانب ہوگا. مجھے دیکھا جا سکتا ہے. پھر ہم سیدھے کھڑے ہو کر سب سے پہلے اپنے بازو اگر ہمارے فولڈ ہیں تو ہم انہیں سیدھا کریں گے، اور ٹوپی اگر ہم نے نہیں لی ہوئی تو ٹوپی کو لیں گے. گریبان کے بٹن کھلے ہیں تو گریبان کے بٹنوں کو ہم بند کریں گے، اس لیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم کس کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں. اگر ہمیں کسی، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگر ہمیں کسی وزیر کے پاس جانا پڑ جائے تو ہم کیسے جائیں گے؟ بڑے تیار ہو کے مکمل ادب کے ساتھ. تو اللہ جو عالمین کا رب ہے اس کی بارگاہ میں کیسے جانا چاہیے؟ تو اللہ کو یہی پسند ہے کہ ہم سر ڈھانپ کے جائیں، تو ہم سر ڈھانپ کے ہمیں جانا چاہیے. اور گریبان کے بٹن عموماً ہمارے عرف کے اندر بدتمیزی میں شمار ہوتے ہیں کہ ہم جب کسی سے لڑنے جا رہے ہیں تب ہم کھول کے جاتے ہیں، ورنہ تہذیب کی محفلوں میں ہم بٹن بند کر کے جاتے ہیں. اس لیے نماز کے اندر بٹنوں کو بند رکھا جائے. اب نیت کریں گے ہم ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر. دیکھیے کہ ہاتھوں کو کانوں تک کیسے اٹھائیں گے؟ دونوں ہاتھ قبلے رخ ہو، کانوں کی لو پہ ہمارا ہاتھ ہو، ہمارا انگوٹھے جو ہے کانوں کی لو کو چھو رہے ہو. سب ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں. بالکل قبلہ رخ کیجیے. پیچھے جو ہمارے صف میں بھائی ہیں ان سے گزارش ہے کہ ٹھیک کروائیے ہاتھ کو، بالکل قبلہ رخ کروائیں. اور تھوڑا سا سیدھا کریں، اکثر جگہ بھی نہیں. اب یہاں ہم کانوں کو ہاتھوں تک اٹھا کر، ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر اب ہم نیت کریں گے کہ نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز فرض وقت عشاء، رخ قبلہ شریف کی طرف، پیچھے پیش امام صاحب کے. اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے تو بابا جی کے تھوڑے سے سیدھے. اور ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیں گے. اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھ. دیکھیے ہاتھ باندھنے کا طریقہ کیا ہے. یہ بایاں ہاتھ ہم نیچے رکھیں گے اور بائیں ہاتھ کے اوپر ہم دایاں ہاتھ رکھیں گے. اور دایاں ہاتھ ہم کس طرح رکھیں گے کہ یہ جو کلائی ہے، کلائی کے اوپر ہماری 3 انگلیاں آئیں گی. میری جانب دیکھیے، کلائی کے اوپر ہماری 3 انگلیاں آئیں گی اور انگوٹھا اور یہ چھنگلیاں چھوٹی انگلی، اس سے ہم یوں گرہ بنائیں گے. یعنی اسے ہماری کلائی کے اگل بغل میں یوں گھما دیں گے. یوں کر کے دیکھیں، ہاتھوں کو باندھیں ناف کے نیچے اور 3 انگلیاں آگے اور انگوٹھا اور چھنگلیاں چھوٹی انگلی کلائی کے ساتھ ملا دیں. سیدھا رکھیں آپ نیچے والا ہاتھ. اب ہم کھڑے ہو کے سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. پھر ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر ہم تعوذ پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر ہم تسمیہ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اس کے بعد پھر ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے. سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد ہم دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے. اچھا، سورہ فاتحہ کے بعد آمین. آمین کہنا، آمین اتنی زور سے کہیں گے کہ صرف ہمارے اپنے کانوں کا آواز ہے یا دل میں کہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس شخص کی آمین سورہ فاتحہ کے بعد جو آمین کہی جاتی ہے، جس شخص کی آمین فرشتوں کی مثل ہوگی اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں. فرشتے آہستہ آواز میں آمین کہتے ہیں، اس لیے ہمیں بھی آہستہ آواز میں آمین کہنا چاہیے. آمین کہیں گے ہم، اور اس کے بعد پھر
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کوئی بھی سورت کی تلاوت کریں گے، کم از کم اگر چھوٹی سورت پڑھ رہے ہیں تو کم از کم 3 آیات پڑھیں گے، اور اگر کوئی بڑی سورت پڑھ رہے ہیں تو کم از کم اتنی بڑی آیت ہو، ایک آیت بھی پڑھ رہے ہیں تو کم از کم اتنی بڑی آیت ہو کہ 3 چھوٹی آیات کے مقدار میں پہنچے۔ جیسے سورہ کوثر ہے تو اس کے جتنی آیات ہوں، جیسے کوئی ایک آیت جیسے پڑھنا چاہتا ہے تو آیت الکرسی پڑھ لے، ایک آیت پڑھ لے، لیکن وہ ایک بڑی آیت ہے۔ اس کے بعد پھر ہم رکوع میں جائیں گے۔ رکوع میں اچھا جب ہم کھڑے ہوئے ہیں، یہ ہے قیام میں، کیا ہے؟ قیام کے اندر سیدھے کھڑے ہونا ضروری ہے، اور قیام کے اندر اتنا ہم نہیں جھکیں گے کہ ہم ہاتھ بڑھائیں تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں، بالکل سیدھا ہم قیام کے اندر کھڑے ہوں گے، اور ہماری نگاہیں ہوں گی سجدے کی جگہ پر۔ سجدے کی جگہ پر ہم نگاہوں کو رکھ کے یہ تمام چیزوں کو پڑھیں گے۔ اگر کسی کو آنکھیں بند کرنے میں بہت زیادہ سرور آتا ہے وہ آنکھیں بند کر کے پڑھ سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آنکھیں کھول کے سجدے کی جگہ پہ نگاہوں کو رکھیں۔ اور اس کے بعد پھر اب ہم رکوع کی جانب جائیں گے۔ رکوع کی جانب جاتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو ہم کشادہ کریں گے، بالکل کھول دیں گے، اور اس کے بعد ہم گھٹنوں کو دونوں ہاتھوں کو کشادہ کر کے پکڑیں گے، اور کمر کو ہم بالکل سیدھا رکھیں گے۔ آپ یہاں آئیے، رکوع کر کے دکھائیے، دیکھیں بالکل کمر کو ہم سیدھا رکھیں گے، اور گردن کو بھی اٹھا ہوا نہیں، بلکہ جس حساب سے کمر ہے اس کے مطابق سیدھا رکھیں گے۔ ہاتھوں کو بھی ہم بالکل سیدھا رکھیں گے، یوں فولڈ نہیں کریں گے۔ اگر آپ کے ہاتھ سیدھے ہیں تو پھر آپ کی کمر جو ہے وہ سیدھی رہے گی، اگر آپ نے کہیں بھی ہاتھوں کو فولڈ کیا تو پھر آپ کی کمر جھک جائے گی۔ اور نگاہیں ہم دونوں انگوٹھوں پر یا پاؤں کی انگلیوں پر رکھیں گے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، اور انشاءاللہ سب کے رکوع میں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیے۔ اب رکوع میں جا کر ہم تسبیح ادا کریں گے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ یہ 3 مرتبہ تسبیح کہنے کے بعد ہم سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر امام کے پیچھے ہیں تو امام کے پیچھے ہم سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہیں گے، امام کے پیچھے ہم خاموشی سے کھڑے ہو جائیں گے رکوع سے، اور ربنا لک الحمد کہیں گے۔ اسی طرح اگر ہم امام کے پیچھے ہیں تو بس اللہ اکبر کہہ کے ہم نے نیت باندھ لی، اب ہم صرف اور صرف ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، بس خاموش ہو جائیں گے۔ پھر چاہے وہ نماز ہو جس میں قرات زور سے ہوتی ہے یعنی جہری نماز، اور چاہے وہ نماز ہو جس میں قرات آہستہ ہوتی ہے جیسے سری نماز، ظہر کی نماز، اس میں ہمیں امام صاحب کی قرات سنائی نہیں دیتی لیکن ہم بھی قرات نہیں کریں گے، خاموشی سے کھڑے رہیں گے۔ اسی طرح عصر کی نماز ہے تو اس میں بھی ہم خاموشی سے بس ثنا پڑھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر ہم کچھ تاخیر سے آئے ہیں تو تاخیر سے آنے کی صورت میں اگر ہماری کوئی رکعت رہ گئی ہے تو پھر جو رکعت رہ گئی ہے اس میں ہم ثنا پڑھیں گے، اور اگر ہماری رکعت نہیں رہی، ہم آئے ہیں ایسی نماز ہے جس میں تلاوت ہو رہی ہے تو اللہ اکبر کہہ کے خاموشی سے تلاوت سنیے، اور اگر تلاوت نہیں ہو رہی سری نماز ہے تو اللہ اکبر کہہ کے ثنا پڑھ کے خاموشی سے کھڑے ہو جائیے۔ امام کے پیچھے قرات نہیں کریں گے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، قرات الامامی قرات لہو، امام کی قرات ہی مقتدی کے لیے قرات ہے۔ تو چاہے جہری نماز ہو جس میں زور سے تلاوت ہوتی ہے یا سری نماز ہو جس میں آہستہ قرات ہوتی ہے، ہم خاموشی سے کھڑے رہیں۔ اسی طرح جب رکوع سے اٹھیں گے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہیں گے امام کے پیچھے، صرف کہیں گے ربنا لک الحمد، اور باقی تمام تسبیحات کہیں گے، سبحان ربی العظیم بھی امام کے پیچھے پڑھیں گے، اللہ اکبر جہاں جہاں پڑھنا ہے امام کے پیچھے وہ بھی پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھیں گے، التحیات بھی پڑھیں گے، بس قرات نہیں کریں گے امام کے پیچھے، اور سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہیں گے۔ یہ 2 باتیں ہم امام کے پیچھے نہیں کریں گے۔ اب یہ اگر صوفیانہ آپ کو بات بتاؤں تو یہ یوں ہے کہ جیسے کراچی والے تو بہتر جانتے ہیں، کوئی شخص آپ کے پاس لا کے گن رکھ دیں تو سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ یوں ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، جو کچھ ہے لے جاؤ، ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ گویا بندہ اللہ کی بارگاہ میں سرنڈر کر رہا ہے کہ اللہ میں ہر چیز کو چھوڑ کے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں،
میں اپنی تمام تر مصروفیات کو ترک کر کے، ہر شے کو چھوڑ کے، دنیاوی خیالات اور تمام چیزوں کو، مال کی فکر کو چھوڑ کے، یا اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اور جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے تو اسے اجازت دی جاتی ہے کہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ پھر بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، ثنا پڑھتا ہے، اور پھر دوبارہ اس کی تعریف کرتا ہے، فاتحہ پڑھتا ہے، اور اللہ ہی کا کلام اس کے آگے سناتا ہے۔ پھر بندے کو اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ گھٹنوں سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کے گھٹنے، اللہ تعالیٰ گھٹنوں سے پاک ہے، لیکن بندہ اپنے گھٹنے پکڑ کے گویا یوں انداز پیش کرتا ہے جیسے کوئی شخص کسی سے معافی مانگنے جائے تو یہ معافی کا انتہائی درجہ ہوتا ہے کہ اس کے گھٹنے پکڑ لیتا ہے، پاؤں پکڑ لیتا ہے کہ مجھے معاف کر دیا جائے۔ تو بندہ اللہ کی بارگاہ میں گویا یوں جھک جاتا ہے اپنے گھٹنے پکڑ کے۔ اللہ تو گھٹنوں سے پاک ہے، اس لیے بندہ اپنے گھٹنے پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں یوں معافی مانگتا ہے۔ جب یہ بندہ معافی مانگ رہا ہوتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے، کوئی کتنا ہی ظالم ہو، کوئی کتنا ہی سخت دل ہو، جب کوئی اس کے پاؤں پکڑتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اچھا چلو بول کیا کرتا، لیکن اللہ تو رحمان ہے، سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ تو اللہ کریم جب بندہ اس کے آگے جھکتا ہے تو اللہ کریم اس بندے کو اٹھاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کیا کہنا چاہتا ہے۔ بندہ رکوع سے اٹھتا ہے، پھر کہا جاتا ہے کہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ بندہ اس وقت بھی کہتا ہے ربنا لک الحمد، اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے۔ پھر بندہ دوبارہ اپنی گناہوں کو یاد کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سجدہ گویا یوں ہے جیسے بندہ اللہ کے پیروں میں سجدہ کر رہا۔ اللہ تعالیٰ پیروں سے پاک ہے، پاؤں سے پاک ہے، لیکن حدیث مبارکہ میں مثال سمجھائی گئی کہ سجدہ گویا یوں ہے کہ بندہ اللہ کے پیروں میں سجدہ کر، تو بندہ اللہ کی بارگاہ میں یوں جھک کے اب معافی طلب کرتا ہے، اسے پھر اٹھایا جاتا ہے، بندہ پھر کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر۔ تو یوں نماز کو لذت لے کے، ہمیں نماز کا سرور لے کے نماز کو پڑھنا چاہیے۔ جب ہم یوں رکوع سے کھڑے ہوئے تو اسے کہتے ہیں قوما۔ کیا کہتے ہیں؟ قوما میں بالکل سیدھے کھڑے ہوں گے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ رکوع سے یوں اٹھے، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ، ایسا ہی ہوتا ہے نا، یا راستے میں ربنا لک الحمد کہہ رہے ہوتے ہیں سجدے میں جاتے ہوئے۔ تو قومے کے اندر ہمیں قوما واجب ہے، اس میں سیدھا کھڑا ہونا ہے، بالکل سیدھا، اتنا سیدھا کہ ہاتھ بڑھائیں تو گھٹنوں تک نہ پہنچے۔ تو عموماً لوگ یوں کرتے ہیں کہ اٹھتے ہی چلے جاتے ہیں، تو بالکل سیدھا کھڑے ہوں، کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار، اور پھر اس کے بعد سجدے میں جائیں تاکہ ہماری نماز ضائع نہ ہو۔ اس کے بعد ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے۔ سجدے میں کیسے جاتے ہیں؟ سجدے میں جانے کے طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے دونوں گھٹنوں کو رکھیں گے، پھر دونوں ہاتھوں کو رکھیں گے، پھر ناک کو رکھیں گے، اور پھر ماتھے کو رکھیں گے۔ اسی طرح اٹھاتے ہوئے بھی پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر گھٹنے، پھر ہاتھ، اور پھر گھٹنوں کو ہم اٹھائیں گے، اور دونوں ہاتھوں کو ہم چہرے کے درمیان رکھ دیں گے، اس طرح کہ چہرہ ہاتھوں کے درمیان آ جائے، اور یہ دونوں کانوں کی لو کے مطابق آ جائے۔ اس طرح ہم درمیان میں چہرے کو دونوں ہاتھوں کے رکھ دیں گے۔ دیکھیے یوں سجدہ کریں گے، پہلے دیکھیے، سب سے پہلے گھٹنوں کو لگائیں، پھر اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو لگائیں، پھر ناک کو، اور پھر پیشانی کو۔ ناک کی یہ جو ہڈی ہے، ابھری ہوئی ہڈی، اس کا لگنا لازمی ہوتا ہے۔ اگر کوئی زمین پہ سجدہ کر رہا ہے تو یہ ابھری ہوئی ہڈی کا لگنا لازمی ہے، لہٰذا اگر چشمہ وغیرہ پہنا ہوا ہے تو اس کو اتار دیجیے تاکہ ناک کی ہڈی آسانی سے لگ پائے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے سب سجدے میں جائیں گے، اور انشاءاللہ سجدے کو دیکھتے ہیں۔ آپ اس طرف آ جائیں تاکہ پیچھے والے صفحے میں دیکھیں۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے سب سجدے میں جائیے۔ پاؤں کی جو پیچھے انگلیاں 10 کی 10 انگلیوں کو ہم موڑیں گے، بالکل پاؤں کی 10 انگلیوں کو موڑیں گے۔ آپ ہاتھ آگے کیجیے۔ پاؤں کی 10 کی 10 انگلیوں کو ہم موڑیں گے، اگر آسانی سے موڑ سکیں آپ انگلیاں موڑیے یوں جی۔ پاؤں کی انگلیوں میں سے ایک انگلی کا لگنا فرض ہے، یہ لازمی ہے کہ ایک انگلی لگے۔ اگر ہم نے ایک انگلی بھی نہ لگائی تو پھر ہمارا فرض ادا نہیں ہوگا۔ ہاتھ آگے کیجیے، دوسرا بھی آگے کیجیے۔ ہاتھ آگے کرو۔
اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم اٹھیں گے سجدے سے، اللہ اکبر کہتے ہوئے جو ہم سجدے سے اٹھ گئے. اب سجدے کے اندر ہماری نگاہ جو ہے وہ ناک کی ہڈی پر ہونی چاہیے، اور سجدے سے اٹھنے کے بعد ہماری نگاہیں جو ہے وہ گود میں ہونی چاہیے. اب یہاں سجدے سے اٹھتے ہی ہم کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہریں گے اور پھر ہم سجدے میں جائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ اٹھتے ہی فوراً سجدے میں ہم نہیں جائیں گے، کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار رکیں گے. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس دوران ایک سجدے سے اٹھ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما، ایسے کلمات بھی ادا فرماتے تھے. تو یہ کلمات بھی ادا کیے جا سکتے ہیں. اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم دوبارہ سجدے میں جائیں گے اور دوبارہ سجدہ کریں گے. سجدے کے اندر 10 کی 10 انگلیوں کو موڑیے، 10 کی 10 انگلیوں کو لگائیے. لیکن اگر کسی کی انگلیاں نہیں موڑ سکتی تو وہ کم از کم انگلیوں کو رکھے ضرور. ایسا نہ ہو کہ انگلیاں اٹھی ہوئی ہوں، انگلیاں اٹھی ہوئی ہوں گی تو پھر سجدہ ادا نہیں ہوگا. اب جب ہم یہ 2 سجدے کرنے کے بعد اور دوسری رکعت ادا کرنے کے بعد جب بیٹھیں گے تو اسے کہتے ہیں جلسہ. جلسہ تو خیر ایک سجدے سے اٹھ کے ہوگا. جب ہم 2 رکعتیں ادا کر کے بیٹھ گئے 2 سجدے کرنے کے بعد تو اسے کہتے ہیں قاعدہ. کیا کہتے ہیں؟ قاعدہ کے اندر ہم جب بیٹھے ہیں تو اب ہم التحیات پڑھیں گے. لیکن قاعدے کے اندر بیٹھنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو ہم یوں رکھیں گے کہ ہمارے گھٹنوں کے قریب آئیں، گھٹنوں کے بہت زیادہ نیچے لٹکائیں گے بھی نہیں اور بہت زیادہ اوپر بھی نہیں رکھیں گے، گھٹنوں کے بالکل قریب رکھیں گے. اور پاؤں کو ہم اس طرح رکھیں گے کہ ہم دایاں پاؤں کھڑا کریں گے اور اس کی انگلیوں کو موڑیں گے، اور بایاں پاؤں جو ہے اس کو ہم بچھائیں گے اور اس کے اوپر بیٹھ جائیں گے. دیکھیے یوں دایاں پاؤں ہم یوں کھڑا کریں گے اور بایاں پاؤں ہم بچھائیں گے اور دائیں پاؤں کی ہم تمام انگلیوں کو موڑ دیں گے. یوں بیٹھنے کا طریقہ ہے. اگر کسی کا دایاں پاؤں کی انگلیاں نہیں موڑتی تو عموماً کیونکہ ہماری پریکٹس نہیں ہوتی ہے اس وجہ سے نہیں موڑ رہی. آپ کوشش کرتے رہیں، انشاءاللہ یہ موڑنا شروع ہو جائیں گی. جب تک نہیں موڑ رہی جتنی آپ آسانی سے جتنی دیر اس طرح بیٹھ سکتے ہیں اس طرح ضرور بیٹھیں. اس کے بعد جیسے آسانی ہو بیٹھ جائیے. لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان انگلیوں کو اسی طریقے سے پاؤں کے سیدھے دائیں پاؤں کی انگلیوں کو سیدھے پاؤں کی انگلیوں کو موڑ کے بیٹھا جائے. التحیات پہ جب ہم بیٹھ گئے تو نگاہیں ہماری جھولی کے اندر ہوں گی. اور عموماً لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں ہاتھ سے سب سے پہلے کپڑے کو سیدھا کرتے ہیں. تو یہ دونوں ہاتھ سے کپڑے کو سیدھا نہ کریں. کپڑے کو سیدھا کرنا لازمی نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ اگر آپ کو دلی اطمینان کے لیے اگر آپ سیدھا کرنا ہی چاہ رہے ہیں تو ایک ہاتھ سے کر لیجئے. اور اسی طرح رکوع میں بھی عموماً ہوتا ہے لوگوں کا کہ جب وہ رکوع سے اٹھتے ہیں تو رکوع سے اٹھنے کے بعد دونوں ہاتھوں سے پوری قمیص کو سیدھا کرتے ہیں. تو اس انداز سے بچنا چاہیے. ہمیں قمیص کو جب سیدھا کرنا ہے تو یا تو چھوڑ دیجیے یا کرنا ہی ہے تو ایک ہاتھ سے سیدھا کر دیجیے، دونوں ہاتھوں کا استعمال نہ کیجیے. ہم انشاءاللہ آگے چل کے پڑھیں گے کیونکہ ہمارے پاس وقت مختصر ہوتا ہے تو کچھ چیز آہستہ آہستہ مختلف چیزیں آگے سبق کے اندر آتی رہیں گی. ہم پڑھیں گے کہ نماز کے اندر ایک عمل قلیل اور عمل کثیر کیا ہوتا ہے، کس عمل سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور کس عمل سے نماز نہیں ٹوٹتی. ہم اس بارے میں انشاءاللہ آگے چل کے اگلے دروس کے اندر گفتگو سنیں گے. جب ہم التحیات کے اندر بیٹھ گئے تو التحیات کے اندر اب ہم پڑھیں گے سب سے پہلے التحیات. التحیات کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ پڑھیں گے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اب ہم اشہد ان لا الہ، لا پہ ہم انگلی کو اٹھائیں گے، الہ اللہ پہ ہم انگلی کو نیچے رکھ دیں گے. اور انگلی اٹھانے کے طریقہ کار کیا ہے؟ اگر کوئی یوں بھی بالکل مٹھی بند کر کے بھی اٹھاتا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن سنت طریقہ کار کیا ہے کہ ہم جو ہماری بیچ والی انگلی ہے، بڑی انگلی اور انگوٹھا ان دونوں سے ہلکا بنائیں، گول دائرہ بنائیں. اور جو دیگر 2 انگلیاں ہیں ان کو ہم یوں ساتھ موڑ دیں اور شہادت کی انگلی کو ہم اٹھائیں. یعنی کہ بڑی انگلی اور انگوٹھا اس کا گول دائرہ بنائیں. سب بنائیں، میں دیکھوں گا انشاءاللہ.
بہترین. ٹھیک ہے, آپ اٹھائیں, نہیں 7 والی انگلی سے اٹھائیں انگلی. آپ دونوں انگلیوں کو موڑیں, جو 7 والی, جی جی یہ والی انگلیاں موڑیں, انگوٹھے کو ساتھ ملائیں, یوں کروائیں, یوں آئیں. ٹھیک ہے, بالکل یوں ملائیں. ٹھیک ہے, تو یوں انگلیوں کو ہم ملانے کے بعد لا پر اب بالکل سیدھا چھوڑیں. اب جب ہم پڑھیں گے اشہد ان لا, اب لا جیسے پڑھیں گے تو پھر انگلی کو یوں گول کر کے, یوں گول دائرہ بنا کے شہادت کی انگلی اٹھائیں گے. اشہد ان لا الہ الا اللہ, الا میں بالکل سیدھا کر دیں گے. میں پڑھ رہا ہوں, آپ لوگ کیجیے, سیدھا رکھیں ابھی, بالکل بالکل سیدھا رکھیں, ابھی چھوڑ دیں, ابھی بالکل سیدھا رکھیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اللہ پہ ہم ہاتھوں کو سیدھا کر دیں گے, اور پھر آپ درود شریف پڑھیں گے. درود شریف پڑھنے کے بعد ہم دعائے معصورہ پڑھیں گے. اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, کسی کو نہیں آتی تو وہ پڑھ لے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اگر یہ بھی نہیں آتی تو قرآن مجید کی یا حدیث مبارکہ میں جو دیگر دعائیں آئیں ان میں سے کوئی دعا پڑھ لے. اگر کسی کو بالکل ہی نہیں یاد تو انشاءاللہ آگے ہم یاد کریں گے, لیکن اگر کسی کو بالکل ہی نہیں یاد تو درود شریف کے بعد سلام پھیر دیں. سلام پھیرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ دائیں جانب سلام پھیریں گے. سلام پھیرنے میں یوں گردن کو نیچے جھکا کے اوپر لانے کی ضرورت نہیں ہے, نارمل انداز میں, نماز کو بالکل نارمل انداز میں رکھا گیا ہے تاکہ انسان کو آسانی ہو. بالکل نارمل انداز میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے. ہماری نگاہیں جو ہیں کندھوں پہ ہوں گی, پوری صف کی زیارت کرنے کی حاجت نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے, نیت یہ کریں گے کہ اس جانب کے تمام نمازیوں اور اس جانب کے تمام فرشتوں پر سلام ہو. پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے, اور بائیں جانب نیت یہ کریں گے کہ اس طرف کے نمازیوں اور اس جانب کے تمام فرشتوں پر سلام ہو. اگر امام کے ساتھ ہیں تو یاد رکھیں امام جو بھی فعل کرے, جو بھی کام کرے, اس کے بعد اس کام کو کیا جائے گا. جیسے اگر امام صاحب رکوع میں جا رہے ہیں تو ان کے جانے کے بعد آپ جائیں. اسی طرح امام صاحب سلام پھیر رہے ہیں تو امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد ہم سلام پھیریں گے. ان سے پہلے پھیر دیں گے تو پھر نماز ہماری ٹوٹ جائے گی. ان سے پہلے ہم نے سلام نہیں پھیرنا, امام صاحب کے بعد سلام پھیریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سیکھا ہمیں اس پر عمل پیرا رہنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے. کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو کیجیے. جی جیسے 4 رکعتیں امام صاحب پڑھ رہے ہیں, تیسرے نمازی ہے تیسری یا چوتھی رکعت میں, تو وہ اس کے بعد بھی نماز کس طرح مکمل کرے گا؟ اس کو انشاءاللہ ہم بیٹھیے رکعت کو ہم سیکھیں گے کہ تیسری رکعت میں آیا تو پھر کیا سلسلہ ہوگا. میں مختصراً بتا دیتا ہوں, انشاءاللہ ہم اس کو پورا بنا کے سیکھیں گے تاکہ آسان ہو. دیکھیں شروع کی 2 رکعتیں, مثال کے طور پہ بندہ پڑھ رہا تھا 2 رکعت والی نماز یا 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا تھا اگر بندہ, اگر وہ آیا تیسری رکعت میں آ گیا, اب اس کی کتنی رکعتیں امام کے ساتھ ہوں گی؟ 2 رکعتیں. اور اس کی کتنی رکعتیں رہ گئی؟ 2 رکعتیں. تو جو رکعتیں رہ گئی ان کو ادا کرے گا. کون سی رہی تھی؟ پہلی اور دوسری. اور پہلی اور دوسری میں فاتحہ بھی پڑھتے ہیں اور سورت بھی پڑھتے ہیں, تو اسی طرح ادا کرے گا. جب تیسری رکعت کے لیے امام صاحب سلام پھیر دیں تو پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو, ثنا پڑھے, درود شریف پڑھے, ثنا پڑھے, فاتحہ پڑھے اور پھر سورت پڑھے, اور اسی طریقے سے رکعت ادا کرے. پھر اگلی رکعت بھی اسی طرح ادا کرے. یہی بات پوچھنا چاہ رہے تھے. انشاءاللہ اسے سیکھیں گے آگے چل کے کہ مغرب کی نماز میں تاخیر سے آئے تو پھر قاعدے کتنے کرنے, ان تمام باتوں کو انشاءاللہ سیکھتے رہیں گے. دعا ہے اللہ کریم ہمیں عمل پیرا ہونے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب دعا کروائیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ. ماشاءاللہ تقریباً کافی آپ کی کمزوریاں آپ کو نظر آئی ہوں گی اور آپ سے دور کرنے کی کوشش فرمائی ہوگی. نمازیوں میں سب سے جو عام اور ضروری مسئلہ ہے وہ یہ ہے
کہ جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو اپنے پاؤں کی انگلیوں پر زمین پہ لگانے میں اہتمام نہیں کرتے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں اپنے پاؤں کو کیا کر لیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارا درس ہے اس میں یہ چیزیں سکھائی جا رہی ہے کہ آپ حضرات اپنی ان کمزوریوں کو کیا کریں، دور کریں۔ تو اب پورے ہفتے کے لیے آپ کے پاس وقت ہوگا، آپ اپنا کام کاج کیجیے، لیکن اگلے اتوار کو پھر اسی ذوق کے ساتھ دوست احباب کو اپنے ساتھ اس میں کیا کیجیے، شامل فرمائیے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے جو سیکھا ہے اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ ملاقات کرتے جائیے۔ السلام علیکم۔ السلام السلام علیکم۔ ہاں ماشاء اللہ۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں؟ تم جانے جانا ہے تیرا ملک تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی نہ بن سکے گا مثال تیری جمال تیرا۔ یہ عقیدے کی بات ہے، صحابہ یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے آپ کو دیکھا ہے، آپ سے پہلے نہ آپ جیسا دیکھا ہے نہ آپ کے بعد ہم دیکھیں گے، کیونکہ اللہ نے محمد ایک ہی بنایا ہے۔